آپ کا اس اردو کلاس میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے اردو تدریس کے طریقوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی، جس کے تحت آج کا ہمارا عنوان ہے اردو پڑھانے کے طریقے۔ اردو پڑھانے کے کئی طریقے ہیں اور جس کے 3 اقسام کا ذکر پچھلی کلاس میں کیا گیا تھا۔ پہلا ترکیبی طریقہ، دوسرا تحلیلی طریقہ، تیسرا مخلوط طریقہ۔ آج پہلا طریقے کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ نمبر 1 ترکیبی طریقہ۔ ترکیبی طریقے کی 3 قسمیں ہیں: ابجدی طریقہ، صوتی طریقہ، صوتیاتی طریقہ۔ نمبر 1 ابجدی طریقہ، اس کو حروف تہجی کا طریقہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے حروف تہجی کے نام سکھائے جاتے ہیں اور حروف کی شناخت کرائی جاتی ہے۔ بچے کو پہلے حروف پہچاننے کے لیے بتایا جاتا ہے، اس کے بعد مفرد حروف کو اعراب کی مدد سے جوڑ کر پہلے 2 حرفی الفاظ، پھر 3 حرفی الفاظ اور 4 حرفی الفاظ سکھائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 2 حرفی الفاظ جیسے الف ب اب، 3 حرفی الفاظ الف دال ب ادب، 4 حرفی الفاظ الف ر دال واو اردو وغیرہ۔ ابجدی طریقہ نہایت ہی قدیم ترین طریقہ ہے۔ صدیوں تک بچے اسی طریقے پر پڑھتے رہے ہیں، سیکھتے رہے ہیں۔ اس طریقے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بچے کو پڑھنا اور ہجے کرنا دونوں ایک ساتھ آ جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے آپ کا صوتی طریقہ۔ اس میں پہلے بچے کو حروف کی آوازیں بتائی جاتی ہیں۔ ابجدی طریقے کی طرح حرف کے نام نہیں بتائے جاتے۔ جیسے مثال کے طور پر اس میں کسی جانور یا کسی چیز کی تصویر دکھائی جائے، جیسے بکری کی تصویر دکھائی گئی اور بچہ بکری کو بتانے کے بعد کہ یہ بکری ہے، تو جو اس کا پہلا لفظ ہے، پہلا حرف ہے، اس کا تلفظ کرنا وہ جان جاتا ہے۔ اور معلم کو چاہیے کہ وہ اس وقت یہ بتائے کہ بکری بے سے ہوتی ہے، اس کے حرف سے اس کو مانوس کرائے۔ اس کا تلفظ کرانے کے بعد اس کے حرف سے وہ اس کو مانوس کرائے، اس کا تعارف کرائے، تاکہ بچہ اس حرف کو پہچان سکے۔ تیسرا ہے صوتیاتی طریقہ۔ اس طریقے میں نیا رسم الخط ایجاد کیا گیا، جس کے ذریعے بچے کو پہلے ایک آواز کی علامتیں بتائی جاتی ہیں۔ اعراب کی صورت میں ہر حرف کی 3 یعنی زیر، زبر اور پیش کی آواز مقرر ہوئی، جس کی وجہ سے حروف تہجی کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ بچے کو حرف کی ایک ہی شکل سے مانوس نہیں کرایا جاتا۔ جیسے الف ہے تو الف کے اوپر اگر زبر لگا ہوا ہے تو اسے آ پڑھا جائے گا، اگر زیر لگا ہوا ہے اے اور اگر پیش لگا ہوا ہے تو اس کو او پڑھا جائے گا۔ تو اس طرح سے ایک ہی حرف کی 3 شکل سے 3 صورت سے بچے کو مانوس کرایا گیا۔ ترکیبی طریقے کے بعد آتا ہے تحلیلی طریقہ۔ تحلیلی طریقے کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 دیکھو اور بولو کا طریقہ، نمبر 2 اجزائی طریقہ، نمبر 3 جملے کا طریقہ، نمبر 4 قصہ گوئی کا طریقہ۔ نمبر 1 دیکھو اور بولو کا طریقہ۔ اس طریقے کو لفظی طریقہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس طریقے میں بغیر ہجے کے پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ اس طریقے میں بچے کو پہلے کوئی لفظ دکھایا جاتا ہے اور پورا لفظ کہلوایا جاتا ہے۔ نمبر 2 اجزائی طریقہ۔ اس طریقے میں پہلے ایک رکنی الفاظ سکھائے جاتے ہیں، اس کے بعد ایک سے زائد رکنی کے الفاظ سکھائے جاتے ہیں۔ جیسے آم کی تصویر دکھا کر معلم تختہ سیاہ پر آم لکھتا ہے، پھر 2 آم کی تصویر دکھا کر 2 آم لکھا جائے۔ اس کے بعد جملے بتائے جاتے ہیں، جیسے آم یہ لفظ ہو گیا، 2 آم، اس کے بعد 2 آم 2 ایک جملہ، پھر 2 آم 2۔ اس طرح سے بچے کو جملے سکھائے جاتے ہیں۔ ان الفاظ کو توڑ کر ارکان الگ کیے جاتے ہیں، پھر پورا لفظ کہلوایا جاتا ہے۔ پہلے توڑ کر بتایا گیا آم، پھر 2 آم، پھر 2 آم 2۔ اس کے بعد آتا ہے جملے کا طریقہ۔ سب سے پہلے جملے سکھائے جاتے ہیں۔ جب بچہ جملہ سیکھ لیتا ہے تو بعد میں الفاظ سکھائے جاتے ہیں۔ جیسے بچہ کوئی نظم کہنا یا کسی کہانی کی کچھ لائنیں وہ بول لیتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ کون سا الفاظ، کون سا لفظ کہاں لکھا ہوا ہے۔ وہ بول لیتا ہے، وہ بولنا جانتا ہے۔
اور یہ طریقہ صوتی طریقے کے بالکل برعکس ہے۔ اس میں سب سے پہلے جملے سکھائے جاتے ہیں۔ اسے طریقہ خیال بھی کہا جاتا ہے۔ اس طریقے میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جملے دلچسپ ہوں، قدرتی ہوں اور ان میں ایک قسم کا توازن ہو۔ جیسے کوئی پویم کی طرح اگر بچے کو کوئی جملہ کہا جائے تو وہ جلدی یاد ہوتا ہے، تاکہ جملوں میں توازن ہو اور بچہ اس میں سیکھنے میں، اس کو پڑھنے میں دلچسپی لے سکے۔ نمبر 4 ہے قصہ گوئی کا طریقہ۔ اس طریقے میں معلم کا کام یہ ہوتا ہے کہ قصے کو تختہ سیاہ پر لکھے اور اس قصے کو سناتے وقت الفاظ پر انگلیاں پھیرتا جائے۔ بچوں کو قصہ سنانے کا مقصد ان کے پڑھنے میں دلچسپی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ایک جملے لے کر جملہ واری طریقے سے جملے کی عبارت اور معنی میں مطابقت پیدا کرائی جاتی ہے، اور آخر میں لفظوں اور پھر سب سے آخر میں حروف کی شناخت کرائی جاتی ہے۔ اس طرح سے قصے گوئی کے طریقہ کے ذریعے بچوں کو پڑھنا سکھایا جا سکتا ہے۔ عبارت خوانی۔ مشہور ماہر تعلیم چارٹس نے عبارت خوانی کی تعریف یوں کی ہے: عبارت خوانی کا کام یہ ہے کہ کہے گئے الفاظ اور بولنے والے الفاظ کے مطالب سمجھ سکیں اور ان کا مفہوم دوسروں پر واضح کر سکیں۔ عبارت خوانی کی 2 قسمیں ہیں: نمبر 1 بلند خوانی، نمبر 2 خاموش خوانی۔ اور عبارت خوانی کی جو خوبیاں ہیں، خشک خوانی کے جو اوصاف ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں: نمبر 1 اخراج، نمبر 2 اعراب، نمبر 3 تفصیل، نمبر 4 تغیر لحن، نمبر 5 معنی آفرینی، نمبر 6 فقرہ بندی، نمبر 7 روانی سلاست۔ اخراج کیا ہے؟ عبارت کا صحیح تلفظ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب استاد حروف کے مخارج کا صحیح علم حاصل کرے یا اس کے پاس اس کا علم ہو، اور عبارت خوانی کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھے کہ حروف کی آواز ان کے صحیح مخارج سے نکالی جا رہی ہے یا نہیں۔ نمبر 2 آپ کا اعراب۔ اعراب ہم کسے کہتے ہیں؟ زیر زبر، پیش سکون اور تشدید کو اعراب کہتے ہیں۔ عام طور پر اردو تحریر میں اعراب نہیں لگائے جاتے، اس لیے طلباء عبارت خوانی کے وقت زبر کی جگہ زیر اور زیر کی جگہ زبر پڑھتے ہیں۔ اس لیے اردو کے معلم کا یہ فرض ہے کہ وہ عبارت خوانی کے وقت خاص طور پر اعراب کا خیال رکھے اور طلباء کو اس کی مشق کروائے۔ نمبر 3 تفصیل۔ عام طور پر طلباء یہ ایک ہی سانس میں پورا سبق پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر بہت آہستہ آہستہ یا رک رک کر پڑھتے ہیں۔ دونوں صورتیں تفصیل کی نفی کرتی ہیں۔ تفصیل کا مطلب یہ ہے کہ ہر لفظ کے ارکان کو واضح طور پر ادا کیا جائے۔ پڑھنے کی رفتار نہ تیز ہو نہ ہی آہستہ بلکہ اعتدال پر ہو۔ نمبر 4 تغیر لحن۔ آواز کی اتار چڑھاؤ کو تغیر لحن کہا جاتا ہے۔ تغیر لحن کی وجہ سے عبارت خوانی دلچسپ اور پر اثر ہو جاتی ہے۔ ادبی زبان میں آواز کے چڑھاؤ کو تاکید اور اتار کو تخفیف کہا جاتا ہے۔ عبارت میں بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جبکہ آواز پر زور دینا پڑتا ہے، ایسے وقت میں تاکید سے کام لینا چاہیے، اور بعض اوقات عبارت میں ایسی ضرورت پیش آتی ہے کہ آواز دھیمی کی جائے، ایسے وقت میں ضروری ہے کہ تخفیف سے کام لیا جائے۔ معنی آفرینی۔ عبارت خوانی ایسی مؤثر ہونی چاہیے کہ عبارت خوانی کے ساتھ ساتھ بڑی حد تک عبارت کا مفہوم بھی ذہن نشین ہو جائے۔ یہ وصف عبارت خوانی کا سب سے بہتر اور بڑا وصف سمجھا جاتا ہے۔ تلفظ، تفصیل، روانی اور لحن، ان سب پہ اس کا انحصار ہوتا ہے۔ اس میں جذباتی عنصر بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ خوبی قدرتی عطیہ ہوتی ہے۔ نمبر 6 فقرہ بندی۔ یہ عبارت میں تلفظ، جملہ اور فقرہ کا ایک ہی باہمی ربط ہوتا ہے۔ بہتر عبارت خوانی کے لیے اس ربط کو پیش کرنا ضروری ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ طلباء جگہ جگہ رک کر پڑھتے ہیں یا تیزی کے ساتھ بغیر کسی وقفہ کے 2-4 سانس میں عبارت پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ لفظ، جملہ اور فقرہ کو مناسب خیال کیا جائے جس سے قاری اور سامع کی دلچسپی برقرار رہے۔ نمبر 7 ہے روانی سلاست۔ بلا جھجک اور بلا تکلف عبارت خوانی کا نام سلاست یا روانی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ زبان پر مکمل عبور حاصل ہو، تلفظ کے ادا کرنے میں عجلت سے کام لیا جائے۔ روانی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عبارت خوانی کی کافی مشق کرانی چاہیے۔ شکریہ۔